الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت کمانے، اچھے سے اچھا گھر بنانے کی فکر میں ہے، تجارت بڑھانے اور شہرت حاصل کرنے کا دماغ پر بھوت سوار ہے. غرض جس کو بھی دیکھو دنیا کی طلب میں سرگرداں ہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے. جبکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے، اور یہاں رہ کر موت سے پہلے موت کی تیاری اور اگلے زندگی کی یعنی آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے. دوستو، یہاں دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو اصلی گھر ہے، ہماری جو اصلی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ کے طرف سے بلاوا آ جائے، آخرت کے سفر کی ہمیں پوری تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ کے طرف سے جب بلاوا آئے، جب دعوت نامہ آئے، تو آدمی خوشی خوشی اس دنیا سے چلا جائے اور بارگاہ رب العزت میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کے یہاں ملنے کے لیے گئے. جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے زور زور کی آوازیں آ رہی تھی. وہ آوازیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست کی ہی تھی، جو اپنے گھر والوں سے زور زور سے کہہ رہے تھے کہ میرا سب سے اچھا کپڑا نکالو، میرے جو سب سے اچھے جوڑے ہیں اس جوڑے کو نکالو، اور سب سے اچھے گھوڑے کو تیار کرو، اچھی تلوار نکالو، اچھا ڈھال نکالو. اپنے گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے تھے اور خود بھی زور زور سے چیخ رہے تھے بار بار. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازے پر دستک دی. جب دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر گئے تو اپنے دوست سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو؟ آپ کے دوست نے کہا کہ مجھے خلیفہ وقت کے یہاں جانا ہے، خلیفہ وقت کے طرف سے بلاوا آیا ہے، دعوت ملی ہے مجھے، تو مجھے خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب خلیفہ وقت کے دربار میں میری حاضری ہو، جب وہاں پر میں جاؤں تو پورے شان و شوکت سے جاؤں، میرے کپڑوں میں، میرے سواری میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے. وہاں پر دربار خلافت پہ جب میں حاضر ہوں تو وہاں سب سے میں الگ لگوں، میرا ایک الگ مقام ہونا چاہیے. وہاں پر لوگ
مجھے دیکھ کر میرے طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ والے انسان تھے اور ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنے والے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس خلیفہ وقت کا دعوت نامہ آیا ہے، خلیفہ وقت کے طرف سے بلاوا آیا ہے اور تم شاندار طریقے سے خلیفہ وقت کے دربار میں جانا چاہتے ہو، لیکن میرے عزیز دوست، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس خلیفہ کے دربار میں تم جا رہے ہو اس خلیفے کا بھی کوئی حاکم ہے، اس خلیفے کا بھی کوئی مالک ہے، اور جو دونوں جہان کا احکم الحاکمین ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک ارض و سما ہے، اس کے دربار میں بھی تمہیں حاضر ہونا ہے، اس کے پاس بھی تمہیں جانا ہے۔ تو کیا کبھی تم نے سوچا کہ جب ان کے طرف سے بلاوا آئے گا، جب ان کے طرف سے تمہیں دعوت ملے گی تو تم اس کے سامنے کس تیاری کے ساتھ جاؤ گے؟ کیا اس کے پاس جانے کی بھی تیاری کی ہے تم نے؟ اور جب ان کا فرشتہ ملک الموت ان کا دعوت نامہ لے کر تمہارے پاس آئے گا، یہ دنیاوی جو حاکم ہیں، یہ دنیاوی جو بادشاہ ہیں، جو خلیفہ ہیں، ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان کا جو دعوت ہوتا ہے، ان کی جو مجلس ہوتی ہے یا ان کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ان کے پروگراموں کو ٹالا بھی جا سکتا ہے، لیکن احکم الحاکمین کے طرف سے جب دعوت نامہ ملتا ہے، جب بلاوا آتا ہے تو ذرا سی بھی تاخیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ کے طرف سے بلاوا آئے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرے دوست، وہ دعوت نامہ اللہ کے طرف سے جو ملے گا وہ ایسا ہوگا کہ بہت بڑے دربار میں حاضری کا دعوت نامہ ہوگا، بہت بڑے دربار میں حاضری کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اور وہ دربار ہوگا میدان حشر کا۔ ابھی شروع میں نے جو ایک آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ہمیں احساس دلایا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ تم نے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے، آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کے اندر ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہاں پر ہم منمانی زندگی گزاریں، یہاں پر ہم من چاہی زندگی گزاریں، بلکہ ہم دنیا کے اندر اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس دنیاوی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار کا، اپنے کارخانوں کا، اپنے فیکٹریوں کا، اپنے گھر کا، اپنے تمام اخراجات کا ایک گوشوارہ بناتا ہے، لسٹ تیار کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا، میرا جو کاروبار ہے اس میں کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہر کوئی چھوٹے سے چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے سے بڑا کاروبار کرنے والا بزنس مین تک ہر کوئی اپنا ایک حساب بناتا ہے، ہر کوئی اپنا ایک گوشوارہ تیار کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کاروبار میں کتنا لگایا اور کتنا کمایا۔ حکومتیں بھی ہر سال بجٹ پیش کرتی ہیں کہ اس سال کتنا نفع، کتنا نقصان ہوا، کتنا آیا اور کتنا گیا۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام کاج کے علاوہ بھی وہ اپنی اخروی زندگی کا بھی کچھ گوشوارہ بنائے، کچھ حساب و کتاب لگائے۔
کہ آج صبح سے لے کر شام تک کتنے ایسے کام ہم نے کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہوا. صبح سے شام تک کا کتنا حصہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری. دن بھر میں کتنے لمحے ہمارے ایسے گزرے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری. یا دن میں کتنے ایسے کام ہم نے ایسے کیے جو شیطان کی تابعداری میں ہوا، شیطان کی پیروی میں ہوا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی گوشوارہ بنانا چاہیے. ہمیں اس بات کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، کتنا وقت ہم نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے نکالا. پورے دن کا حساب لگائیں، ہفتے کا حساب لگائیں، مہینے کا حساب لگائیں، پورے سال کا حساب لگائیں. کیونکہ یہ زندگی ہماری اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ان کی ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہے. روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی ہر نعمت کے تعلق سے سوال کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھیں دی تھی، ان ہاتھوں کا تم نے کس طرح استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی تھی، 2 کان عطا کیے تھے، تم نے اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کس طرح استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں زبان دی تھی، اپنے زبان کا تم نے کس طرح استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں 2 پیر دیے تھے، اپنے پیروں کا تم نے کس طرح استعمال کیا؟ اللہ کی دی گئی ہر نعمت کا ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد جواب دینا ہے. اور دنیا میں اگر ہم نے اپنی منچاہی زندگی گزار دی، دنیا میں اگر ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا، تو اس دربار میں جہاں پر ہمیں اپنے زندگی کے کیے گئے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہاں پر تو پھر شرمندگی اور خسارہ ہی ہمارا مقدر ہوگا. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیاوی زندگی میں ہم اچھا عمل کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا. شب و روز ہمارے کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ہمیں دوسرے دن یاد نہیں رہتا. ہمارے کیے گئے کسی عمل کا ہمارے پاس حساب موجود نہیں ہے. ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، ہم بتا نہیں سکتے. لیکن روز محشر میں جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ ایک ایسی کتاب ہوگی جس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال کا بھی نقشہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جب نامہ اعمال کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر تعجب کریں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھا گیا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چھوٹا بڑا عمل آپ کا نامہ اعمال میں موجود ہوگا، اور آپ اس وقت تعجب کریں گے کہ آپ نے جانے انجانے کسی کو تکلیف پہنچائی اور آپ کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کو بھول گئے، لیکن نامہ اعمال میں وہ لکھ لیا گیا. آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہ لکھا گیا.
آپ نے کسی کے اوپر جانے انجانے میں کوئی احسان کر دیا، لیکن آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا دل میں، آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا، لیکن آپ کے اعمال نامے میں اس کو بھی لکھا گیا۔ تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹا ہو یا بڑا ہر عمل اس میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اور اسی عمل کے حساب سے پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ جس طرح کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر ہم اپنی مرضی کے مطابق لکھ نہیں سکتے، یا پھر ہم اس میں اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر ان سوالات کا ہمیں حل کرنا ہوتا ہے، تو جو صحیح سوالات کا حل کرے گا اسی کو نمبر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو مرضی میں آیا پرچے پہ لکھ دیا اور آپ کو اچھے مارکس مل گئے، آپ کو اچھے نمبر مل گئے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ کے طرح ہے، یہاں پر ہم جس طرح سے زندگی گزاریں گے آخرت میں ہمیں ویسا ہی ثمر ملے گا، ویسا ہی پھل ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔